الحمد لله الذي أرسل الهدى نورا يضيء الدجى لمن اهتدى والصلاة والسلام ما لا حسنا على نبي الكرام مؤيدا هو رحمة الكبرى والنور في الورى به اهتزت الأكوان فخرا وسؤددا فيا طالب العلم زده حبا ومعرفة فإن سيرته تهدي القلوب وترشدا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند الحلول الحادث الغمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. My respected audience, اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہلیز پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج ان کی سیرہ مبارک کے کچھ گوشوں پہ نظر ڈالیں گے، کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم اس پورے کورس میں سیکھیں گے وہ ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں گے۔ آج سے ایک عہد کر لیں، ایک ہم نیت کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ کر اور تک بھی پہنچائیں گے اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئی ہوپ کہ ہم بہت ہی اٹینشن کے ساتھ اس پورے کورس میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے بھی، جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے یہاں اس کو ہم اور تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور جو ہمارا سیدھا کورس ہوگا، چونکہ ہم جنرلی جانتے ہیں کہ سیرہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی لائف ہسٹری ہے، ان کی لائف سٹوری ہے، ان کی بایوگرافی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے لیے وی بینگ اسٹوڈنٹس آف سیرہ، سیرہ چونکہ ایک سائنس ہے، اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے ہمارا اپروچ کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ وی ول ناٹ اسٹڈی اٹ میئرلی جسٹ ایز بایوگرافیکل سائنس، لیکن ہم ڈیپلی اس میں انٹروین کریں گے with history, with theology, jurisprudence, social sciences۔ ہم اس کو ایک ٹیکنیکل وے میں سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، اور ہمارے لیے جو اسٹڈی آف لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اٹس ناٹ جسٹ این ایکٹ آف ریلیجیس ڈیووشن، وہ تو ہے ہی ایک ریلیجیس ڈیووشن کا ایک تو ہے ہی کہ ہم جب سیکھیں گے، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں اور ان کی محبت، ان کا عشق بڑھے گا، اور یہی ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک میتھڈ ہوگا، ہم ایک اسکالرلی پرسیوٹ کے ساتھ ایک نینسٹ میتھولوجی کے ذریعے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہمارا اپروچ ایک ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ ہم کس طرح سے پڑھیں گے اس کو؟ ایک ریلیجیس ڈیووشن کے ساتھ ساتھ پرائمری جو ہمارا طریقہ ہوگا، جو پرائمری ہمارا میتھڈ ہوگا، اس میں ریلیجیس ڈیووشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈائیو ڈیپ کریں گے انٹو ہز لاء، کیونکہ جو ان کی محبت ہے وہی ایمان کی روح ہے، کہ جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی پکا مومن، ایک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے اور باقی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لو وہی ڈیزرو کرتے ہیں، سب سے زیادہ رسپیکٹ، سب سے زیادہ ریورنس وہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہم ان کی لو کے اوشن میں ایک ڈیپ ڈائیو لگانے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھرو آؤٹ دس کورس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپروچ ایک ہسٹورین اپروچ کا بھی رہے گا، ہم ایز اے ہسٹورین بھی پڑھیں گے سیرت کو انشاءاللہ، اور ایک سوشولوجسٹ کی طرح بھی ہم ایک انالیٹیکل لینس بھی لگائیں گے، ایک انالیسس کریں گے جیسے ایک سوشولوجسٹ پڑھتا ہے اس کو، کہ جو سیرہ ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے سوسائٹی میں، سوشولوجیکلی ہاؤ اپلیکیبل اٹ از۔ تو ہم اس طرح سے بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، اینڈ ایٹ لاسٹ وی ول یوز آور کریٹیکل تھنکنگ لائک اے فلاسفر۔ ہم فلاسفر کی طرح بھی اس کو پڑھ لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ایز اے فلاسفر اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور کرٹیسزم کی لیول سے بھی پڑھیں گے، تو ہم کس طرح سے اپنے آج کل کے دور میں جو مٹیریلسٹ دور ہے، اس دور میں کس طرح سے اپلیکیبل ہے۔
میں آپ لوگوں کو پہلے یہ چیز بتا دوں کہ اگر آپ دنیا کی بڑی بڑی عظیم ترین ہستیوں کی بایوگرافیز کو پڑھ لیں گے، جو بڑے بڑے فلاسفرس آئے ہیں، ان کو پڑھ لیں گے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں آج تک جو آپ کے لیے رول ماڈلس ہو سکتے ہیں، whether they are scientific persons اور philosophers اور جو بھی ہو، پوائٹس ہوں، جو بھی ہو، تو آپ سب کو دیکھیں اور پھر آخر میں ان سب کو پڑھ کے پھر آخر میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دہلیز پہ آئے اور پھر دیکھیں ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ یہاں کہیں دکھتے بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اعضاء پہ اگر بات کی جائے، ان کے ایک ایک باڈی پارٹ پہ اگر بات کی جائے کہ ان کا حسن کیسا تھا، ان کی چال کیسی تھی، ان کی چمک کیسی تھی، ان کے بات کرنے کا اندازہ کیا تھا، جب ان چیزوں پہ اگر ہم بات کریں گے تو ایک ڈفرینٹ ایک لیول کا ایک وہ سائنس رہے گا۔ اور جب ہم ان کو ایز اے پولیٹیشین پڑھ لیں گے، ان کی پالیٹکس کیسی تھی، جب ہم ان کو پڑھ لیں گے ایز اے سائنٹسٹ کہ ان کا ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کیسا تھا، جب ہم پڑھ لیں گے ایز این اکونومسٹ ان کی اکونامک لائف کیسی تھی، ان کی یہ کس طرح سے ان کے پرنسپلس، اکانومی پرنسپلس، یا جب ہم دیکھیں گے ایز این ایڈمنسٹریٹر کس طرح سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو لاز دیے، جب ہم وہ چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ یہ کہنے پہ، یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان جیسا کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے چھوٹے سے کورس میں ان سب ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ آج جو ہمارے جو کروشل ٹاپکس رہیں گے آج کے لیکچر میں، ہم آج دیکھ لیں گے کہ سگنیفیکینس اور میتھولوجی کیا ہے سیرہ اسٹڈی کرنے کی، اور ہمارے پرائمری سورسز کیا ہے سیرہ کے، سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دنیا میں، اس دور میں اس پری اسلامک عربیہ، یعنی جو پری اسلامک عربیہ تھا، اس زمانے کا جو عرب تھا، اس کی کیا سوشل کنڈیشنز تھی، اس کی کیا ریلیجس کنڈیشنز تھی، اور اس کی کیا اکنامک کنڈیشنز تھی، اور پولیٹیکل کنڈیشنز بھی کیا تھی، ان پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارا ایک ماڈیول ہوگا، جو پورا ہمارا کورس ہوگا، اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے۔ تو ہم انٹروڈکشن بھی پڑھ لیں گے، اور ان کی برتھ اور ان کی ارلی لائف کیسی تھی، پھر جو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی، اور سب سے پہلے جو انہوں نے دعوت دین کی طرف دی وہ کس طرح کی تھی، تو یہ چیزیں ہم دیکھ لیں گے۔ اور آگے پھر جو لیٹر میکن لائف ان کی تھی، وہ مکہ میں وہ کس طرح سے رہے، ان پہ کیا کیا لوگوں نے کس طرح سے ظلم ڈھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ کس طرح سے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، یہ سب ہم دیکھ لیں گے، اور مسلم کمیونٹی کس طرح سے بنی مدینہ میں، اور آگے پھر فتح مکہ کیسے ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جو ان کا حج مبارک تھا، اور پھر ان کا اس دنیا سے واپس تشریف لے جانا، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اس میں۔ ہم پھر دیکھ لیں گے ان کا اس دنیا سے واپس تشریف لے جانا وہ کس طرح کا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا لیگیسی، کیا امپیکٹ رہا، کمپیننس پہ کیا رہا، اور انہوں نے کیا پیچھے چھوڑا، جو کہ جیسے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ہوگا، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے اس پورے کورس کے مین ٹاپکس ہوں گے، ایک مین ماڈیولس ہوں گے، اور آج ہم ایک پہلا ماڈیول اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے سیرہ کا، ہم سیرہ کہتے کس کو، کیونکہ یہ ہمارا جو کورس ہے نا، یہ ایک شارٹ کورس ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک جامع کورس ہوگا، مختصر سا ہوگا، بٹ آئی ہوپ ہم کوشش کر لیں گے کہ اس میں ہم اس طرح سے اس کو کور کر لیں گے کہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں، ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر زندگی بھر بھی ہم یہ پڑھیں گے تب بھی کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل میں ایک ایسی آگ وہ چمک اٹھے گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے پر۔ اس طرح سے ہم کوشش کر لیں گے۔ تو سیرہ ہم کہتے کس کو؟ سیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بیسک روٹ ورڈ سیر سے نکلا ہے، سیر، سیر مینس، یہ سیر بیسک روٹ ورڈ اس کا سیر ہے، سیر مینس جرنی، جسے ہم اردو میں بھی سیر کہتے ہیں، ایکچولی یہ سیر ہے۔ تو اٹ مینس جرنی، ایک سفر۔ اور کلاسیکل عربک لینگویج جو ہوتی ہے اس میں ہم سیر یوز کرتے ہیں پاتھ کے لیے، راستے کے لیے، وے آف کنڈکٹ کے لیے، بایوگرافی کے لیے۔ ایک بہت ہی مشہور ایک لیکسیکوگرافر ہے ابن منظور، ان کی کتاب ہے لسان العرب، وہ اس میں کہتے ہیں سیرہ کے بارے میں، السیرۃ الطریقۃ فی شیء یقال سیرۃ حسنۃ و سیرۃ قبیحۃ اے حالت الانسان فی الحیاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت جو ہوتی ہے نا، سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا میتھڈ اور وے آف کنڈکٹ۔ ابن منظور کے اکارڈنگ، ابن منظور ایک مشہور لیکسیکوگرافر ہے، ایک لنگوسٹک ہے، یہ کہتے ہیں جو سیرہ ہوتی ہے اٹس اے وے آف کنڈکٹ، یہ ایک وے آف کنڈکٹ ہے۔ اور یہ وے آف کنڈکٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سیرت الحسنۃ بھی ہو سکتا ہے، اور سیرہ قبیحہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایک پریز وردی بھی ہو سکتا ہے، بلیم وردی بھی ہو سکتا ہے۔ وے آف کنڈکٹ یہ یا تو پریز وردی ہو سکتا ہے کسی کا، یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے، یا پھر بلیم وردی ہو سکتا ہے، یعنی ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی کسی انسان کی کوئی سٹوری، وہ کیا کرتا تھا، اس کا کیا وے آف کنڈکٹ تھا، اس کا وے آف لائف کیا تھا، اور ریفرنگ ٹو دی پرسنس موڈ آف لیونگ۔
इस पर्सन का मोड ऑफ लिविंग कैसा था, मोड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करेगा ये, उसका कैसा था ये। उसी की बुनियाद पे जो हम उसकी बायोग्राफी पढ़ लेंगे, वो उस बायोग्राफी को हम कहेंगे सीरा, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे सीरा। और टेक्निकली जब हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में सीरा कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इट इज द कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीट वे ऑफ लाइफ को स्टडी करने का तरीका है सीरा। जब हम कहेंगे टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकली ये क्या होता है, इट इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनकम्पासिंग हिज बर्थ, और बर्थ के साथ साथ हम इसमें स्टडी कर लेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी प्रीचिंग के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, और उनकी गवर्नेंस के बारे में भी हम उनको देख लेंगे, और इंटरेक्शंस और लिगेसी के बारे में भी हम देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जो उनकी बैटल्स हैं, बैटल्स को हम अलग से पढ़ते हैं मगाजी नबी के सब्जेक्ट में, हम मगाजी अलग से पढ़ते हैं, उनके बैटल फील्ड्स, उनके बैटल्स जो जो सब भी हो उनका अलग से पढ़ते हैं। बल्कि कुछ सीरत के कुछ स्कॉलर्स ने मगाजी और सीरत को एक साथ भी कंबाइन किया है, लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडली स्टडी कर लेंगे तो बैटल्स को अलग से पढ़ा जाता है और बाकी वे ऑफ लाइफ को अलग से पढ़ा जाता है। एनीवेज, हम यहाँ पे बैटल्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको भी हम देख लेंगे इस कोर्स में। और पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस रहेगा ना, हमारा फोकस रहेगा उनकी पूरी लाइफ पे, उनके वे ऑफ लाइफ पे, और उसे लेगेसी, उसे एप्लीकेशंस पे हम ज़्यादा जो ध्यान देंगे, ज़्यादा जो हम फोकस करेंगे वो हम एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे। कि आजकल के ज़माने में 1400 साल गुजर गए, 1400 साल पहले एक शख्स इस धरती पे आया था, और आज हम 1400 साल के बाद 21st सेंचुरी में उनकी सीरत पढ़ रहे हैं, और आज हम किस तरह से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो इसलिए वॉइस अगर अच्छी नहीं आ रही होगी। एनीवेज, जो हमारी सीरा जब हम पढ़ेंगे ना, मैंने पहले कहा इट इज मोर देन ए बायोग्राफी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा इट इज मोर देन ए बायोग्राफी। हम इसमें क्या करेंगे, ये एक मैथोलॉजिकल एक डिसिप्लिन है, जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, इसको हम एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ जो एक एक लीगल प्रेसिडेंट है फॉर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक फिक के लिए, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के लिए, ये एक लीगल प्रेसिडेंट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात है, उनकी मुबारक जिंदगी है। यूँ समझ लीजिए बस यही इस्लाम है, यही दीन है। यहाँ से हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, सब कुछ यहीं से आता है, और इसके साथ साथ यहाँ से हम स्पिरिचुअल और एथिकल गाइडलाइंस भी लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा तरीका होगा इंशाल्लाह ताला। तो हम कुल मिला के मैं ये आपको कहूँ कि जो सीरा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोरी, ये लेकिन ये क्या है, एकेडमिक फील्ड इन itself। ये अपने आप में एकेडमिक फील्ड है, ये सिंपली एक बायोग्राफी नहीं है, ये सिंपली एक लाइफ हिस्ट्री नहीं है, लाइफ स्टोरी नहीं है, लेकिन एक एकेडमिक फील्ड है। ये एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटीज में। इसके जो स्टूडेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, वो एक अलग से एकेडमिक फील्ड इसको लेते हैं, एक साइंस लेते हैं इसको। इसमें इतनी सारी चीजें हमें मिलती है, जब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आप हम कोशिश कर लेंगे, ये एक बस इंट्रोडक्शन होगा सीरा कोर्स के लिए। एक्चुअली जो हमारा सीरा कोर्स होगा ये इंट्रोडक्शन होगा सीरा के लिए, ये सीरा नहीं होगी। सीरा इसके बाद जब आप खुद पढ़ लेंगे, हम आपके अंदर एक वो इम्प्लांट कर लेंगे, हम आपके अंदर एक वो चीज़ डाल देंगे कि आप किस तरह से सीरा को पढ़ेंगे, आपका तरीका क्या होना चाहिए सीरा पढ़ने का, और आप क्या सीखेंगे इससे। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ जब आप फिर खुद सीरा पढ़ेंगे, जब आप खुद उनकी दहलीज पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया जो है ना उनके सामने कुछ भी नहीं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा, मुझे बताएं आपको क्या लगता है, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बोले तेज तेज, आपको क्या लगता है कि 21st सेंचुरी में हम एक उस शख्स की सीरत पढ़ने वाले हैं जो आज से पहले तकरीबन 1450 साल इस दुनिया में आए थे, आज उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, हम आज क्यों पढ़ेंगे उनकी सीरत, क्या लगता है आपको, एज ए मुस्लिम, एज ए स्टूडेंट, एज एन एनालिस्ट, एज ए क्रिटिक, जो भी आपका नेचर है, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है, हम क्यों पढ़ेंगे ये सीरत, क्या चीज आपको मजबूर करती है, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको बोलती है कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए सीरत। माशाल्लाह, तजम्मुल बुखारी कहते हैं एज ए मुस्लिम, माशाल्लाह। काशिफ कहते हैं बिकॉज इट इज द रियल दीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई, बहुत सही है। खान पीटीटी कहते हैं टू बिल्ड आवर कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। टू नो हाउ टू लिव अ लाइफ, माशाल्लाह, बहुत सही। और कोई, रियल दीन, अरवा कहते हैं रियल दीन है, बिल्कुल रियल दीन है ही। इब्न रशीद कहते हैं इन ऑर्डर टू सक्सीड इन अवर लाइफ एंड हियर आफ्टर, बिल्कुल सही। उसवा हसना फॉर अस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए माशाल्लाह,
ٹو گیٹ گائیڈنس ہاؤ ٹو لیو آور لائف ان دس ورلڈ. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. سب لوگ اپنے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں اور سب کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ سب تو ہیں ہی، اور تھوڑا سا ہم اور بھی دیکھ لیں گے. ہمارا اپروچ کیا رہے گا، ہم کیوں سیکھیں گے، ہماری لائف میں سے کیا چیز ملے گی. تو یہ دیکھیے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، سیرا اسٹڈی کرنے کی سگنیفیکینس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 21 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی آپ کے لیے ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے، ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل، ایک رول ماڈل، ایک ریئل مینیفیسٹو. حضور ہی ہے آپ کے لیے. تو کس وے میں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، کس وے میں وہ ہمارے رول ماڈل ہے. وہ دنیا کی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر کارنر میں ریئل رول ماڈل ہے، ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے. یعنی جو کچھ وہ انہوں نے کیا بس وہی دا بیسٹ ہے. اس سے بیسٹ، اس سے بیٹر کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جس میں آپ کو ایز اے فینیٹک مسلم نہیں بول رہا ہوں کہ بس میں ان کا امتی ہوں اور مجھے ان کے ساتھ لو ہے، یا آپ کو ان کے ساتھ لو ہے تو ہم اس طرح سے باتیں کریں گے. تو ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو نان مسلمز ہیں، نان مسلمز بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک بہت بڑے امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہیں اور ہسٹورین ہیں، مائیکل ایچ ہارٹ. وہ 1932 میں پیدا ہوئے تھے اور 23 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے ایک بک لکھی تھا 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. 1978 میں انہوں نے ایک بک لکھی. انہوں نے دنیا کے موسٹ 100 انفلوئنشل پیپل کو ان پہ ایک بک لکھی جو ساری دنیا میں جب سے ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں تب سے آج تک. تو انہوں نے جو نمبر 1 لکھا اس میں، انہوں نے نمبر 1 پہ ہمارے اور آپ کے آقا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور یہ مسلم نہیں تھے، مائیکل ایچ ہارٹ ایک کرسچن تھا. اور یہ کہتے ہیں اس میں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. یہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی سکسیسفل پرسن اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بک دا 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، پیج نمبر 3. اسی طرح سے جارج برنارڈ شاء ایک آئرش پلے رائٹ اینڈ فلاسفر تھے. انہوں نے کہا کہ I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of the humanity. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومینٹی کے سیویئر ہے، ہیومینٹی کو بچانے والے، ہیومینٹی کو عزت دینے والے، ہیومینٹی کو اونچا لے جانے والے. ان کی بک ہے دا جینوین اسلام، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 8. اور اسی طرح سے بہت سارے نان مسلم اسکالرس، فلاسفرس ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں. تو میں ابھی ان پہ بات نہیں کروں گا ورنہ یہ ٹاپک ڈیبیٹ ہو جائے گا، ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے. تو اس طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے. تو کس کس وے میں رول ماڈل؟ میں نے پہلے کہا زندگی کے ہر گوشے میں رول ماڈل، لیکن پرٹیکولرلی ایز مسلمس تھیولوجی میں. تھیولوجی کیا ہوتا ہے؟ اسلامی عقائد ہمارے ہیں، جو بلیفس ہم سیکھتے ہیں اسلام میں، یا جو باقی جو اسلامک کلچر ہے اس میں، اس سب کلچر میں، اس بلیف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل بھی اور سورس بھی ہیں. وہی ہے، کیونکہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں. ان کی اسما مطلب پروفیٹک انفیلیبلٹی. ان سے کوئی خطا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان سے کوئی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نجم چیپٹر نمبر 53 ورس نمبر 4 میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری وحی ہوتی ہے. حضور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. حضور کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، ہنسنا، مسکرانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے اکارڈنگ ہی ہوتا تھا. جو کچھ بھی انہوں نے کہا تو وہ وحی ہوا کرتی تھی. اس لیے اب یہ بیسٹ رول ماڈل کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، وہ ڈیوائن گائیڈنس کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، ڈیوائن گائیڈنس سے ہوتا تھا وہ. تو جب ڈیوائن گائیڈنس ساتھ ساتھ ہو تو اس میں خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو جب خطا کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں تو مطلب یہی بیسٹ رول ماڈل ہو سکتا ہے، کیونکہ بس یہ تو ڈیوائن گائیڈنس کے اکارڈنگ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے تھیولوجی میں ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اور اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دو، کیونکہ سارا دین تو بس وہی ہے کہ ہم مدین اوست. دین تو بس تمام دین بس وہی ہے. اگر بؤن رسیدی تمام باللہبی است، اگر تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، اگر تو اپنی نسبت ان سے نہیں کر سکتا ہے تو یاد رکھ لے تمہارے تمام کام، تمہارے سارے اعمال اور سارے کام جو کچھ بھی تو کرتا ہے وہ ابو لہب کا طریقہ ہے. تمام باللہبی است، یہ ساری کی ساری ابو لہبی ہے. تو دین کیا ہے؟ دین بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہے، ان کا غلام بن جانا، یہی دین ہے. اسی میں سب کچھ ہے. تو جب ہم اپنے ماسٹر کو جانیں گے نہیں تو ان کے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ تو غلام ہم ان کے تب بن سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی
سیرہ پڑھ لیں گے، جب ہم سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے، ہم اپنے ماسٹر کو جان لیں گے، اور ہم دیکھیں گے ان کی پریچنگس کیا ہے، ان کی ٹیچنگس کیا ہے، ان کی گائیڈ لائنس کیا ہے، ان گائیڈ لائنس کو ہم فالو کریں گے، تبھی ہم ان کے غلام بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد لائن گورننس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ حسنہ ہے، ساری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو انہوں نے جسٹس اور رول آف لا دیا نا، ان کا جو ان کے اکارڈنگ جو لا ہے، جو آپ کا لا ہے، جو قانون ہے، وہ سب سے ابو ہے۔ بلکہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مخزوم ٹرائب تھی، تو ان کی ایک نوبل ویمن تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے چوری کی، اب وہ چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا تھا۔ اب اس مخزوم ٹرائب کے لوگ آ گئے اور کہا کہ آئی تھنک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، آپ ان کے پاس جائے اور سفارش کرائے کہ ہماری ٹرائب بہت عزت والی ٹرائب ہے، اب ہماری بچی سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے۔ تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مخزوم کی فاطمہ نہیں ہوتی، اگر یہ فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، ان سے بھی نعوذ باللہ یہ خطا سرزد ہو جاتی، تو ان کا بھی ہاتھ کٹ جاتا۔ تو یہ ہے رول آف لا۔ تو ان کے یہاں لا ایسا ہوا کرتا تھا کہ نہیں، لا کے سامنے جو بھی ہو، سب پہ لا اپلے ہونے والا ہے، چاہے اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، یا کسی اور کا ہے، چاہے یہ ایک فری مین ہے یا سلیو ہے، جو بھی ہے، سب پہ لا اور گورننس اکول ہی ہوگی۔ تو اس میں بھی رول ماڈل ہی ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6788۔ انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ دیا، جو میثاق المدینہ، ایک مدینہ میں انہوں نے جب اسٹیٹ بنی، ان کی اسلامک اسٹیٹ، تو انہوں نے اس میں کانسٹیٹیوشن دیا اپنا۔ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا نا، یہ ابھی ارلیسٹ نون لیگل ڈاکیومنٹ ہے، کرنٹلی یہ ارلیسٹ نون لیگل ڈاکیومنٹ ہے۔ اور اس میں کیا تھا، انہوں نے اس میں انشور کی تھی رائٹس فار آل کمیونٹیز، مسلمز کے لیے بھی، کرسچنز کے لیے بھی، جیوز کے لیے بھی، ایون پیگنز مشرکین کے لیے بھی، سب کے لیے رائٹس تھے، اور سب کو ایک ساتھ رہنے کا حق دیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی گائیڈنس میں شورا بھی رکھی تھی، حالانکہ یہ ڈیوائن گائیڈنس ان کو ملا کرتی تھی۔ ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ رول ماڈل تھے، دنیا کو سکھانا تھا، انہوں نے اپنے لیے ایک شورا رکھی تھی۔ شورا مطلب انہوں نے اپنے لیے ایک کنسلٹیشن رکھی تھی، اپنے خاص صحابوں کو رکھا تھا جو مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ گورننس کرو گے، جب آپ کا لا ہوگا، تو لا آپ کے اپنی مرضی کے اکارڈنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی گورننس آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ رکھو ایک باڈی آف ممبرس، جو باڈی آف ممبرس ڈیسائڈ کر لیں گے، اسی کو ایک بنیاد بنایا جائے، اسی کو ایک بیس بنایا جائے۔ تو یہ سب سے پہلے ان کا ہی ایک کنسپٹ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اب جو رولز تھی، وہ بھی سب پہ سیم تھی، بلکہ انہوں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 2858، اس میں فرمایا کہ جو لیڈر آف پیپل ہوتا ہے، ان ریئل سینس ہی از اے سلیو آف پیپل، ان ریئل سینس ہی از اے سرونٹ آف پیپل۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ ہم گورننس کیسے کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس میں ابھی ایک جس انٹروڈکشن دے رہا ہوں، آگے ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے کہ کیا طریقہ تھا، اپلیکیشن کیسے ہوگی، ہم یہ آگے بہت اچھے سے سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ بس ابھی جس میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں، آپ کو ادھر کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ان کی لائف کیسی تھی، یہ کیسے رول ماڈل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے سوشالوجی میں بھی انہوں نے بردرہڈ قائم کیا اور سوشل سولیڈیریٹی قائم کی۔ جب یہ مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار کے بیچ میں ایک بردرہڈ قائم ہوا، اور ان سب میں جو پہلے جو کلاس ڈویژنز تھی ان کو چیلنج کیا، کلاس ڈویژنز کو ختم کر ڈالا کہ یہ اپر کلاس کا ہے، یہ لوور کلاس کا ہے، نہیں، سب کو آپس میں ایک ساتھ بھائی بنا لیا، اور ایک ہی محفل میں کہ یہ تمہارا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، آپس میں سب کے سب لوگ بھائی بن گئے۔ جو اپر کاسٹ کے لوگ تھے، وہ لوور کاسٹ کے لوگوں کے ان کے بھائی بن گئے۔ اور عرب لوگ اپنی زبانوں میں نا، جب وہ زبان دیتے نا، جب وہ ایک ورڈ دیتے نا، اس کے پکے ہوتے تھے، جب وعدہ کرتے اس کے پکے ہوتے تھے۔ پھر وہ تو کلاس ڈویژن ختم کر لیا انہوں نے، اور ویلفیئر اسٹیٹس جو ہے اس کے لیے ویلفیئر اسٹیٹس کے ایک ارلی ماڈل جو سب سے پہلا ہے وہ میثاق مدینہ ہی ہے، اور وہاں ایک ویلفیئر سوسائٹی قائم کری، اور انہوں نے جو ٹرائبل سپرمیسی تھی وہاں، اس سب کو ختم کر ڈالا۔ بلکہ مسلم احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 23489، اس میں فرمایا کہ تم میں کوئی عرب کسی نان عرب پہ سپیریئر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نان عرب کسی عرب پہ سپیریئر ہے۔ پھر سپیریئرٹی کس بنیاد پہ ہے؟ تقوی کی بنیاد پر، پائیٹی کی بنیاد پہ۔ جو تمہیں سب سے زیادہ اچھا کنڈکٹ میں ہے، وہ سب سے اعلیٰ بندہ ہے۔ تو کنڈکٹ کو یہاں پہ فوکس کیا گیا، نہ کہ کلاس کو، نہ کہ کلاس کو۔ آپ کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ آپ عرب ہے یا نان عرب ہے، آپ وائٹ ہے بلیک ہے، آپ کیسے بھی ہیں، کون سی لینگویج بولتے ہیں، دس ڈز ناٹ میٹر۔ واٹ میٹرز از یور پائیٹی۔ آپ کتنے پیس ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو کتنے فالو کرنے والے ہیں،
اس کو انہوں نے ایک بنیاد بنائی کہ یہ ہے اعلیٰ درجے کی چیز. اب اس سے کیا ہوا نا، اب اس چیز سے کیا ہوا، اس چیز سے لوگ اپنی تمام جہالت کو چھوڑنے لگے. کیونکہ عرب لوگوں میں نا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمیں اعلیٰ بننا ہے. ہم میں بھی ہے، سب میں ہوتا ہے، لیکن ان میں کچھ زیادہ ہی تھا. ہمیں اعلیٰ بننا ہے، اعلیٰ بننا ہے، اعلیٰ بننا ہے. تو جب حضور نے ایک فرمایا کہ اعلیٰ وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پایس ہے، تو وہ لوگ، ان میں پائیٹی آ گئی. اور ہم آگے دیکھیں گے پورے کورس میں کہ جو لوگ اتنے زیادہ جہالات تھے، اتنے زیادہ جاہل تھے، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے لوگ تھے، پھر وہ کتنے زیادہ اعلیٰ لوگ بن گئے ساری کائنات کے لیے، پھر وہ رول ماڈلز بن گئے. تو یہ تھا، یہ اصل میں یہ کس طرح سے تھا، یہ ان کا ہی کانسیپٹ تھا. اور جو ابھی میں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی بات کر لی، اس میں انہوں نے سوشل کانٹریکٹ تھا وہ ایکچولی. میثاق المدینہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، مسلمز کے بیچ میں، جیوز کے بیچ میں، کرسچنز کے بیچ میں، پیگنز کے بیچ میں، سب کو ایک ساتھ رکھا. اور سب کو انہوں نے پلورلزم کو پروموٹ کیا، کوئزنس کو پروموٹ کیا. جب اس میں کو ایگزسٹنس آ گئی، سب لوگ ایک ساتھ رہے، اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی سب میں آ گئی. تو اس طرح سے لوگ چونکہ الگ الگ تھے، لیکن اس ڈائیورسٹی میں یونٹی انہوں نے قائم کر لی. تو دس یونٹی ان ڈائیورسٹی واز کنسپٹ گیون بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے کسی نے یہ کانسپٹ دیا ہی نہیں تھا. دس از مائی چیلنج، کسی نے نہیں دیا تھا. اسی طرح سے سوشل جسٹس اینڈ ویلفیئر انہوں نے کس طرح سے کیا، انہوں نے زکوٰۃ، عشر، صدقہ وغیرہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا، اور ویمن رائٹس کو پروموٹ کیا. جو ویمن پہلے زندہ دفن کر دی جاتی تھی، ان کے بارے ان کے رائٹس کو پروموٹ کیا، اور فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ حدیث نمبر، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162. اور اسپرچولیٹی تو ان کی ان پہ کیا ہی کہنا، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے خود. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، تو ان کے مبارک پیروں میں، ان کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سویلنگ ہوتی تھی، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے. اور دن رات عبادت میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، اور روزے رکھا کرتے تھے. تو اس طرح سے اسپرچولیٹی پہ ہم کیا ہی کہیں ان کے بارے میں. اور تزکیہ یا پھر باقی چیزیں، جو مرسی، فارگیونیس ان کی تھی. جب فتح مکہ ہوا تو وہاں سب لوگوں کو فارگیو کیا، سب کو معاف کیا. ان دشمنوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی، سب کو معاف فرمایا. کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کے دن معافی کا دن ہے. حالانکہ یہ بدلہ لے سکتے تھے، اب پاور میں آ چکے تھے. ہم دیکھیں گے آگے فتح مکہ، کن کے سب مکہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس ٹائم اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس طرح سے وہاں سچویشن کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر اس کا آفٹر مت کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کس طرح سے کنڈکٹ دکھایا، انہوں نے کیا کیا اس ٹائم. تو واللہ انسان خوشی کے آنسو بھی روتا ہے، اور غم کے آنسو بھی روتا ہے کہ ہمارے آقا کیا ہے اور ہم کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کو دیکھ لیں گے. اب ہم آگے بڑھ لیں گے چونکہ ٹائم کم ہے، ورنہ اس پہ بہت ڈسکشن کر سکتے تھے. ابھی ہم جو ہمارے سورسز آف سیرہ ہوں گے، ہم کس وے میں پڑھ لیں گے اپنی سیرہ کو، ہم کیا پڑھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنے کے لیے سب سے جو بیسک سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن از اے ڈائریکٹ سورس اور موسٹ اوتھینٹک سورس ہے یہ. لیکن اس میں کیا ہے نا، یہ ایک ڈیٹیلڈ کرونالوجیکل بایوگرافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کی ساری بایوگرافی تو نہیں لکھی ہے ڈائریکٹلی، بٹ کچھ ورسز ہیں جو ان کی بایوگرافی کے بارے میں بتاتی ہیں. اب ان چیزوں کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اسباب النزول سے، یعنی ریزنز آف ریویلیشن سے. کون سی ورس کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس سائنس کو ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے. ان قرآنک ورسز کو ہم سمجھیں گے، اور تفسیر سے سمجھیں گے، جو جو مفسرین ہیں تو ان کے اقوال سے بھی سمجھیں گے. اور حدیث بھی ہے، چونکہ حدیث اور سننا، اس میں ان کا سارا کنڈکٹ، موسٹ آف دی کنڈکٹ تو حدیث اور سنت میں ہمیں ملے گا. اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کچھ کتب السیرہ ہے، کچھ بکس ہے سیرت پہ، ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جو امپورٹنٹ بکس ہے میں جلدی جلدی بول لوں گا. کتاب المغازی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، حضرت اما عائشہ کے نیفیو تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی، یہ 94 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے یہ بک لکھی. اس طرح سے کتاب المغازی موسیٰ بن عقبہ کی ہے، 141 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ کرونالوجیکل اکاؤنٹ آف بیٹلز ہے اور میجر ایونٹس ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد سیرت النبویہ ہے ابن ہشام کی، یہ 218 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہے. اور یہ ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی پہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے جینولوجی کو اور ارلی لائف کو، ریولیشنز کو، بیٹلز کو کور کیا. اٹ از اے موسٹ انفلوئنشل بک ان سیرہ، موسٹ انفلوئنشل بک. اس کے بعد 230 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن سعد کی. ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں ان کا بایوگرافیکل اپروچ ہے. اور المواہب لدنیہ امام قسطلانی کی ہے، جو کہ 923 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بہت اچھی بک ہے. اس میں ہسٹری بھی ہے، تھیولوجی بھی ہے، اسپریچولیٹی بھی ہے، میراکلز بھی ہے، فزیکل ڈسکرپشن بھی ہے، اور ڈیوائن ایٹریبیوٹس بھی ہیں، یہ سب چیزیں. اور میری فیوریٹ بک اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو میری نظر میں بہت اچھی بک ہے، وہ ہے مدارج النبوہ.
جو امام شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کی وفات ہوئی 1642 CE میں، کرسچن ایرا میں. تو ان کی یہ لیٹسٹ اسکالر ہیں. یہ ایکچولی بک پرشین میں ہے، لیکن اس کی اردو ورژن بھی اس کا اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اس کا ایک اپروچ صوفی اپروچ ہے، مسٹیکل اپروچ ہے اس کا. اور اس میں جو ہسٹوریکل رپورٹس کے ساتھ ساتھ اسپریچول انٹرپریٹیشنز بھی دی گئی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بک ہے. 2 والیومز میں بک آتی ہے، تو سب کو پڑھ لینی چاہیے. تو اب یہ ہمارے سورسز رہیں گے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈسکس کر لیں گے آگے. ابھی جو ہمارا سیرہ پڑھنے سے پہلے ہم امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پری اسلامی عربیہ کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیسا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں، تو اس کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ کیسا تھا، اس میں کس طرح کے لوگ رہتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا. کیونکہ اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھیں گے نا، تو ہم سیرہ کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے. سیرہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز ضروری سمجھنی ہے. تو جو وہاں کا اسٹرکچر تھا وہ ٹرائبل اسٹرکچر تھا. ٹرائبلس وہاں رہا کرتی تھی، یعنی وہ کنشپ بیسڈ سسٹم تھا. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یہ مختلف قبائل ہوتے تھے جن میں ایک ہیڈ ہوتا تھا، اور وہ ہیڈ اس کا شیخ یا سید کہلاتا تھا. وہ جو کچھ کہتا بس وہ لاسٹ وہ آخری حرف ہوتا تھا ان کا. اور جو لائلٹی ہوتی تھی ٹرائب کے لیے، دیٹ واز پیراماؤنٹ. اور پیپل جو بھی تھے، جو لوگ تھے، وہ اپنی ٹرائب میں ہی سیکیورٹی بھی فیل کرتے تھے، اور اسی کو اپنی آئیڈینٹی بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹرائبس میں نا مینلی 3 کلاسز ہوا کرتے تھے. اس میں نوبلز ہوتے تھے. جو ٹرائب تھی، جو بھی ٹرائبس ہوا کرتی تھی، اس میں نوبلز تھے، اس میں کامنرز تھے جو کامن پیپل تھے، اور اس میں سلیوز تھے. نوبلز میں آتے تھے پوائٹس، ایلڈرلی پیپل. جو ایلڈرلی پیپل ہوتے تھے، جو پوائٹس ہوتے تھے، اور واریئرس، جو جنگجو ہوتے تھے، یہ اس میں آتے تھے. سلیوز جب یہ جنگ میں جو سلیوز آف بیٹل فیلڈ ہوتے تھے، یا پھر یہ بازار سے خریدے جاتے تھے سلیوز، تو اس ٹائم سلیوری سسٹم بہت زیادہ تھا. تو یہ تھا بیسک اسٹرکچر ٹرائبل اسٹرکچر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اکانومک لینڈسکیپ کو دیکھیں گے، مکہ تو ٹریڈ ہب تھا، اور اس میں سود بہت ہی ایک عام نام تھا. سودی کاروبار تھا، اور مکہ ٹریڈ کا ہب تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹریڈ جو اس میں اکانومک ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، وہ بیسیکلی ٹریڈ کی تھی. ٹریڈ تھی، اس میں ہرڈنگ تھی، یہ جانور وغیرہ پالتے تھے. اور اس میں ریڈنگ بھی تھی، انہیں غزوات، یہ کسی علاقے پہ سیدھے کنکیسٹ کرتے تھے اس کا، اور وہاں سے مال لوٹ لیتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب وہاں چیزیں تھیں. اب ایتھیکل نارمز وہاں کیسے تھے؟ جاہلیہ کا دور تھا. جاہلیہ میں اس میں کیا کیا آتا تھا؟ اس میں ویمن انفینٹیسائڈ، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور اس میں انٹر ٹرائبل کنفلکٹس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. یہ باتیں آپ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں، تب ہم سیروں کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں نا انٹر ٹرائبل کنفلکٹس ہوتے تھے. ایک ٹرائب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی. اور یہ جنگ کن بنیادوں پہ ہوا کرتی تھی؟ اس میں آنر، اس میں ریسورسز پہ، یا ریونج پہ، بدلے پہ بھی. اور یہ جنگ ایسی جو جنریشنز پہ چلا کرتی تھی، جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس میں کبھی معاملہ ہو، آج تک وہ چلا کرتا تھا. تو اس طرح کی ان کی ایتھیکل نارمز تھی. اور ڈرنکنگ، گیمبلنگ، پری میرٹل ریلیشن شپس، یہ عام تھا. سپرسٹیشنز پہ لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. لیکن یہاں پہ نا کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی تھے. میں پازیٹیو پوائنٹس بھی ضرور بولوں گا. ان میں بریوری تھی، ان میں بہت زیادہ ہاسپٹلٹی ان کی بہت زیادہ تھی. اور لٹریچر نا پیک پہ تھا. یہ باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے. ہم کہتے ہیں نا ہم اجمی ہے، اجمی کہتے تھے. اجمی مطلب گونگے، جو بات ہی نہیں کر پائیں گے. باقی لوگوں کو سب نان عربس کو اجمی گونگے سمجھتے تھے، ڈم. یہ باقی نان عربس کو ڈم مانتے تھے کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے، اجمی مانتے تھے. اور ٹروتھفلنس، ایلوکینس ان لوگوں کی یہاں کوٹ کوٹ کے بھری تھی. تو اس طرح کے یہ لوگ تھے. اب کچھ منٹس بچے، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا ایک سوشل اور ریلیجس کنڈیشن، ہم اس کو دیکھ لیں گے. اب دیکھیں گے، یہ ایک میپ ہے اس زمانے کا. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی میپ کی باؤنڈریز تو یہی ہے. اب یہ ہے ہمارا مکہ، یہ پوائنٹ، یہ مکہ ہے. یہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہاں دیکھیے مین جو سٹیز ہے، مین جو ٹاؤنس ہے. ایک ہے یثرب، یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ، جو کرنٹ مدینہ ہے. یہ ہے مکہ. اور یہ ہے طائف. طائف مکہ کے پاس ہی ہے، یہ طائف ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں. اور یہاں ہم دیکھیں گے نجران، اور یہ سنا. یہ سنا جو ہے نا، یہ مان لیجیے یمن ہے. یہ کرنٹ یمن ہے، یہ یمن ہے آج کا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے، جو قریش بیسکلی، کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا، یہ قریش ایک ٹرائب تھی. ٹھیک ہے نا. طائف میں ٹرائب ثاقف تھی. یہ ثاقف طائف کی ٹرائب ہے. اسی طرح سے یثرب میں یہ والی ٹرائبس تھی. یہ بہت سارے ٹرائبس میں تھی. تو ہمیں دیکھیں گے آگے آگے انشاءاللہ تعالی. اب مکہ میں جو قریش تھے، یہ بیسیکلی مشرکین تھے. یہ بیسیکلی مشرکین تھے. ٹھیک ہے نا. پولیتھیسٹس تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ طائف میں بھی مشرکین تھے. بیسیکلی زیادہ تر لوگ یہاں مشرکین ہی تھے. اور جو پولیتھیسٹس تھے، مشرکین تھے، یہ آلموسٹ 70% لوگ تھے. میں پہ لکھتا ہوں، جو پولیتھیسٹ تھے، جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے تھے،
ان کی پاپولیشن آلموسٹ 70% کی تھی۔ اس کے بعد جو یثرب ہے، جو آج کا مدینہ ہے، مدینہ اور خیبر میں بھی، خیبر اس یثرب کے نارتھن سائڈ میں آتا ہے۔ یہ جو غطفان ٹرائب ہے نا، غطفان ٹرائب کے پاس ہی یہاں پہ 150 کلومیٹر یثرب سے 150 کلومیٹر نارتھ ورڈز تھی ایک ٹرائب خیبر، سوری ایک ایریا خیبر۔ اس خیبر اور یثرب میں جوز تھے، خیبر اور یثرب میں جوز رہا کرتے تھے، اور ان کی پاپولیشن آلموسٹ 15% تھی۔ یہ جوز کا ہب تھا یثرب اور خیبر، اور مکہ یہ پولیتھیس کا ہب تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں مشرکین رہا کرتے تھے، اور طائف میں بھی مشرکین تھے، طائف میں بھی مشرکین ہی تھے۔ اس کے بعد نجران، یہاں دیکھیں نجران اور یمن، یہ کرسچن والا ایریا تھا، یہ کرسچن والا ایریا تھا، یہ کرسچن والا ایریا تھا، اور اس میں تقریباً ان کی کرسچن جو ہے ان کی پاپولیشن آلموسٹ 10% تھی، جو کرسچنس تھے وہ آلموسٹ 10% تھے۔ اور اصل میں ان کے یہ کرسچنٹی یہاں کیسے پھیلی تھی، یہاں اوپر نا اس سائڈ سے، یہاں اوپر یہ بیزنٹائن امپائر تھی، یہاں سے بیزنٹائن امپائر ہے، اور یہاں سے ایتھوپین امپائر ہے، یہاں یہ ایتھوپین ہے، یہ ایتھوپیا ہے یہاں سے۔ تو یہ دونوں کرسچنز تھے۔ اب ان دونوں کے ساتھ یہاں ٹریڈ لنکس تھی، بیزنٹین کی بھی یہاں ٹریڈ لنکس تھی، تو جو ٹریڈرز آئے تھے انہوں نے یہاں کرسچنٹی اچھی خاصی سپریڈ کر لی تھی۔ تو یہ کرسچن ایریا تھے یہ دو، کون کون؟ نجران اور یمن، یعنی صنع، یہ کرسچن ایریاز تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یمن میں ایکچولی یمن میں پہلے نا جوڈائزم تھا، سب سے پہلے یمن میں جوڈائزم تھا 400 کرسچن ایرا میں۔ اس کے بعد کرسچنٹی آئی اس میں 525 سی ای میں، کرسچن ایرا میں، جب ایبیسینینز یعنی ایتھوپین جب اس میں آ گئے، انہوں نے کنکیسٹ کیا اس کو، اور پھر 570 سی ای میں یہاں زوروسٹرینزم آ گیا، لیکن وہ آلموسٹ وہ زیادہ نہیں چلا۔ زوروسٹرینز بھی یہاں کچھ رہتے تھے یمن میں، یمن میں یہاں پہ کچھ زوروسٹرینز بھی رہتے تھے، ان کی پاپولیشن آلموسٹ 5% تھی۔ تو یہ ہمارا ایک ریلیجس ایک خاکہ ہے، یہ ہمارا ایک ریلیجس ایک میپ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اس زمانے کا، تو کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی یہاں اور اکانومک کنڈیشنز تھی وہ ہم دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ہمارا عربیہ ہے، یہ ہمارا حجاز، حجاز مطلب مکہ اور مدینہ، یہ ہے، یہ مکہ اور مدینہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنا طائف ہوا، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ خیبر ہے، یہ اپنا خیبر ہوا، اور یہ اپنا یمن، یہ میں نے بھی کہا تھا یہ یمن ہے اپنا، صنعاء اس کی کیپٹل تھی۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ امپورٹنٹ جو امپائرز اس زمانے میں تھی، بیزنٹائن امپائر، بیزنٹائن امپائر جو تھی نا یہ کرسچن امپائر تھی، یہ کرسچنز تھے، یہ کرسیڈرز ہوتے تھے، کرسیڈ وار ایک بہت خطرناک کرتے تھے، یہ کرسچنز تھے۔ اب جو نیوبین اسٹیٹس یہ بھی کرسچنز تھی، یہ بھی کرسچنز تھی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایسی تھی۔ اور یہاں پہ آپ کو ملے گا سسینین امپائر یا سسینڈ امپائر، اس کو سسینڈ بھی بولیں گے، سسینین بھی بولیں گے۔ تو یہ لوگ مطلب یہ پرشین امپائر تھی، اور یہ ماڈرن ڈے عراق، اس میں آج کل جو آتا ہے عراق آتا ہے، ایران آتا ہے آج کل، اور اس میں زورسٹرین رول تھا، اس میں زورسٹرینزم تھا سب سے زیادہ۔ اچھا جو ہے نا یہ جو بیزنٹائن جو تھا یہ ماڈرن ڈے ٹرکی ہے، یہ بیزنٹین یہ ماڈرن ڈے ٹرکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں آج کل آئے گا سیریا بھی آئے گا اور پیلسٹین بھی آئے گا، یہ سیریا ہے اور پیلسٹین بھی آئے گا، یہ وہ ہے، وہ والا ایریا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ اکسومز دیکھیں آپ، یا ایتھوپیا، ایتھوپینز، یہ لوگ یہ جو تھے یہ ایتھوپین اکسومائٹ کنگڈم تھی، یہ ماڈرن ڈے ایتھوپیا، آج کل یہاں ایتھوپیا ہی ہے، اور ایریٹریا بھی ہے، یمن بھی یہی ہے، یمن بھی اس کے ساتھ ہی آج کل ہے۔ تو یہ لوگ کرسچنز تھے، یہ لوگ کرسچنز تھے، یہ کرسچنز تھے۔ اچھا ساتھ ساتھ میں نا، اب میں نے کہا مکہ میں کون لوگ تھے؟ مشرکین تھے، مکہ میں بیسکلی مشرکین تھے، مدینہ اور خیبر میں بیسکلی جوز تھے، یہودی تھے، اور اس ساتھ ساتھ اس پورے حجاز میں، پورے عرب میں، مکہ اور مدینہ میں کچھ لوگ حنیف بھی تھے، حنیف مطلب مونوتھیسٹس، حنیف بھی تھے اس زمانے میں، مونوتھیسٹس، جیسے حضرت عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے، حضرت عبداللہ ان کے والد صاحب جو تھے، یہ سب مونوتھیسٹس تھے، حنیف تھے، یہ دین ابراہیمی پہ تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ توحید پرست تھے، یہ مشرکین نہیں تھے۔ تو یہاں حنیف بھی تھے لیکن وہ لوگ بہت کم تھے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پولیٹیکل کنڈیشنز۔ اب ساتھ ساتھ یہاں پہ اکانومیکل کنڈیشن بھی دکھا دو اسی میپ پہ، یہ جو آپ لائنز دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹریڈ روٹس ہیں، یہ ٹریڈ روٹس ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ ہے یہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیزنٹائن سے یہ والا روٹ آ رہا ہے، یہ والا روٹ آ رہا ہے یہاں سے، دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ آ رہا ہے یہاں سے، بیزنٹین امپائر سے آ گیا، اب حجاز پہنچا، مکہ پہنچا، یہاں سے آ گیا یمن، یہ جو نارتھ ساؤتھ روٹ ہے
جو نارتھ ساؤتھ روٹ ہے، جو بیزنٹین سے ہوتے ہوئے مکہ آتا ہے اور پھر یمن پہنچتا ہے، یمن پہنچتا ہے. یہ والا روٹ یہ اسپائسز کے لیے تھا بیسیکلی. یہ اسپائسز اس کی ٹریڈ یہاں ہوتی تھی، اور فرینکنسنس کی ٹریڈنگ یہاں ہوتی تھی، اس کے لیے تھا یہ امپورٹنٹ. کیونکہ ایسٹ ویسٹ ایک ٹریڈ روٹ اور آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ والا، یہ یہاں سے دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دیکھیں، یہ پرشین گلف سے آ رہا ہے، یہ پرشیا سے آ رہی ہے نا، پرشیا عراق ایران سے آ رہا ہے، اور یہاں سے اس کو بولتے ہیں پرشین گلف. یہ ہے پرشین گلف، یہ ہے پرشین گلف، یہاں سے آ رہا ہے یہ. اچھا یہ اپنا انڈیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ انڈیا ہے، یہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہندوستان. یہ چالوکیاز والا دور تھا، تب چالوکیاز اس زمانے میں رہتی تھی یہاں انڈیا میں. تو یہ اپنا ایسٹ ویسٹ جو ٹریڈ روٹ ہے، پرشین گلف سے ہوتے ہوئے پہنچا مکہ. آپ دیکھ لیں یہ والا روٹ بھی مکہ پہنچا، یہ والا روٹ بھی مکہ پہنچا. جو نارتھ ساؤتھ ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی مکہ پہنچ رہا ہے، جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی مکہ پہنچ رہا ہے. تو مکہ کیا ہے نا، مکہ از دا ہب آف ٹریڈس. ریزن کیا ہے ہب آف ٹریڈس کیوں ہے؟ اچھا پہلے بتا دوں، اس میں ٹیکسٹائلز، ہارسز اور پرفیومز کا ٹریڈ ہوتا تھا، موسٹلی پرفیومز کا ٹریڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہاں سے آتا تھا؟ عراق سے، ایران، پھر پرشین گلف، اور فائنلی مکہ پہنچتا تھا. عربین ڈیزرٹس کے تھرو مکہ آتا تھا نا، عربین ڈیزرٹ سے ہیں یہ، ڈیزرٹ سے ہیں عربین ڈیزرٹ، یہ سارے عربین ڈیزرٹس، ٹھیک ہے نا، ان کے تھرو مکہ پہنچتا تھا. اب مکہ کیوں تھا ٹریڈ ہب؟ اس کے ریزنس ہے، کیونکہ بیسکلی یہاں پہ کعبہ تھا. کعبہ تو پہلے سے لوگوں میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی. ابراہیمی ریلیجن جو ہے نا، ان سب میں کعبہ ایک اچھی خاصی امپورٹنس کا حامل ہے. ایک تو ریزن وہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے تھے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ریلیجس ریزنس تھے. کرسچنس کے لیے بھی تھا امپورٹنٹ، یہودی کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور مشرکین کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا، اور حنیفوں کے لیے بھی امپورٹنٹ، حنیف مطلب جو وہاں موحد تھے، توحید پرست، ان کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا. اور ساتھ ساتھ اس کا دوسرا بھی ایک ریزن ہے ٹریڈ ہب کا، کیونکہ جو پرانی بکس ہے، بائبل، یعنی کہ جو انجیل تھی، تورات تھی، جو پرانی جو آسمانی کتابیں تھیں نا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں تشریف لائیں گے. یہ ریزنز ہے کہ مکہ میں اور مکہ کے آس پاس مدینہ میں یہودی آئے تھے. یہودیوں کا گھر جو تھا نا، وہ مدینہ اور خیبر تھا، ان کا ہب تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو یہاں آنا ہے پھر ہجرت کر کے، تو وہ لوگ وہاں آئے تھے. اور کرسچنز یہاں اس کے آس پاس آنے والے تھے، نجران پہنچے تھے، کرسچنز بھی پہنچے تھے آس پاس ہی. نجران، یہ نجران ہے یہاں پر، نجران پہ پہنچے تھے. نجران سے حجاز تو کم ہی ہے، اور طائف بھی کم ہی ہے. تو یہاں تک وہ لوگ پہنچے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، ان سے دین سیکھنا ہے. تو یہ دوسرا ریزن تھا یہاں مکہ کا ٹریڈ سینٹر ہونے کے لیے. تو آئی تھنک دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. ٹائم بھی ہو گیا. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے؟ مدینہ، تو یہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا سیرت پڑھنے کے لیے. ہم کیا پڑھیں گے، کس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، کس زمانے میں کیا تھا، اور کیسے کیسے لوگ رہتے تھے، ان کا ایک طریقہ کار کیا تھا. آپ یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو سیرت پڑھنے میں آسانی ہوگی. شاہد صاحب کا کوشچن ہے: ڈز اسلام پروموٹ رائزنگ ابو آل ریلیجیس بیریئرز اینڈ سیکولرزم اینڈ پروموٹ ہیومینٹی ایز یو سیڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی لائک سم صوفی پرسپیکٹو؟ دیکھیے، نہ صوفی پرسپیکٹو یہ ہے، نہ اسلام کا پرسپیکٹو یہ ہے. اسلام کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جب آپ کی اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اس میں جو نان مسلمز رہیں گے ان کے اپنے رائٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم رہیں گے، ان کو اپنے ساتھ رہنے دیں گے. ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے. ان کے جو اپنے ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ اس میں ان کو فالو کرتے رہے، بس وہ اس میں پروپیگیشن نہ کرے، اور وہ ہمارے چیزوں میں انٹروین نہ کرے، اور ہمیں وہ ٹیکسز دیں کہ ہم ان کی سیفٹی کی ایشورنس دیں گے. تو یہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. وہ ہمارے ساتھ رہے، ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے حساب سے جیسے وہ رہنا چاہے ویسے رہے، لیکن وہ کھلے عام شرک اور کفر کی دعوت نہ دے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ؟ آج کا جو لیکچر ہے نا، اس کو ایک امپورٹنٹ بیس مان لیں آپ، اس کو ذہن میں رکھیں. ہم یہ آپ کو اس لیکچر کی PDF گروپ پہ بھیجیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکے تو آپ لوگ نوٹس بنا لیں اس چیز کی، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اسٹرکچر رہے کہ کیا ہوگا، کیسے تھا، کیا نہیں تھا. پھر جب آگے ہم کہیں گے نا، یہاں پہ طائف میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ صلح حدیبیہ یہ ہو رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے جب فرسٹ کال آئی تو لوگوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. آپ کو ذہن میں جو پہلا لیکچر ہے نا یہ رہے گا نا، تو وہ چیزیں ایزی ہوں گی سمجھنے کے لیے. یہ جو پرٹیکولر جو سوشل کنڈیشنز، پولیٹیکل کنڈیشنز، ریلیجیس کنڈیشنز، اکنامک کنڈیشنز، اور جو مکہ کی جو لوگ تھے، جاہلیت کا دور تھا، اس میں کیا کیا لوگوں میں تھا، یہ چیزیں آپ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں، ان کو امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے جی. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے.
انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اچھے سے رہیں، شاد و آباد رہیں، اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.